یہ حضور کا ہم پہ احسان عظیم ہے کہ اس کائنات میں ہدایت کو حاصل کرنے والی چیز، ہدایت کو جس کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہوگی، اس ہدایت والی کتاب کو میرے رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کی طرف لگاؤ رکھتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن عرصہ 23 سال میں وقت کی مناسبت اور مسائل کی ضرورت کے پیش نظر نازل کیا، لیکن ہم اتنے کھٹو، اتنے نکمے ہیں، ہم بھی قرآن کو ضرورت کے وقت ہی پڑھتے ہیں۔ اب کاروبار نہیں چل رہا، قرآن خوانی کروا لیں، ابا جی فوت ہو گئے ہیں، قرآن خوانی کروا لیں، گھر کا افتتاح کرنا ہے، بچے بلاؤ قرآن خوانی کروا لیں۔ ہم بھی ضرورت کے مطابق ہی قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن تو ہر روز پڑھنے اور صرف پڑھنے نہیں، اصل قرآن پڑھنے کا مقصد ہے قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو سمجھ کر اس کی تعلیمات، اس کے مضامین، اس کا مفہوم، اس کے مسائل کو سیکھ کر اپنی زندگی پہ لاگو کیے جائیں، نافذ کیے جائیں، اور پھر اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے۔ لیکن ہم نے قرآن کو بھی اپنی ضرورت کے پیش نظر پڑھنا شروع کیا۔ جب سے ہم نے قرآن کو اپنی مجبوری، اپنی ضرورت کے پیش نظر پڑھنا شروع کیا، تو پھر قرآن کی وہ برکات جو ہم امت کو نصیب تھیں، وہ اس سے ہم محروم ہو گئے، اور امت کو قرآن کی جو برکات حاصل تھیں، ان برکات سے امت محروم ہو گئی، قرآن سے تعلق چھوٹ گیا، قرآن سے ناطہ کمزور ہو گیا، قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور پڑ گیا۔ اب رب کی رحمتوں سے ہم محروم ہو گئے، رب کی رحمتوں سے دور چلے گئے۔ اقبال نے اسی درد کو کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ معزز سامعین، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ آدمی کے پڑھنے کی جو نیت ہو وہ اپنی نیت میں بامراد ہوتا ہے۔ یہ قرآن اپنے قاری کو بے مراد نہیں رہنے دیتا۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کو جس نیت سے پڑھنے والا پڑھے گا، یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو بے مراد نہیں با مراد بنا دیتا ہے۔ جس کی جو مراد ہوگی اسے وہ نصیب ہو جائے گی۔ جس نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھا، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے گا۔ جس نے اس قرآن کو حق درمی کے لیے، امت میں فساد پھیلانے کے لیے اور جہالت کے لیے پڑھا، گمراہی کے لیے اس قرآن کو سیکھا، وہ اپنی مراد میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ قرآن سے جہالت پھیلائے گا، قرآن سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور قرآن خود ہی کہتا ہے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ قرآن پڑھنے والے گمراہ بھی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہدایت والے بھی ہیں۔ جس کی جو مراد ہوگی وہ اپنی مراد میں کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ادھر قرآن پاک پڑھتے چلے جائیں گے، اللہ پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں پڑھتے، وہ بھی ہم کہتے ہیں مدرسے سے بچے لائیں وہی پڑھیں گے، تو جو پڑھیں گے پریشانیاں تو ان کی ختم ہوں گی۔ خود پڑھیں، خود۔ یہ ترغیب دی جا رہی ہے لیلۃ القدر کی رات، شان نزول قرآن کے پروگرام میں بیٹھنے والوں، یہ اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم خود قرآن پڑھیں، اور ہم جس مقصد کے لیے پڑھیں گے۔ جی مفتی صاحب کاروبار نہیں چل رہا، بچے بھیج دیں قرآن خوانی کرنے ہیں، بچے تو بھیج دیں گے، وہ قرآن خوانی کریں گے۔ میرے بھائی صبح اٹھ کے اپنے اڈے پہ بیٹھ کر، اپنے دفتر میں آ کر، کاروبار کے ٹھیے پہ بیٹھ کر، اپنی روٹی روزی کے جگہ پہ بیٹھ کر تم بھی ذرا سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیا کرنا، سورۃ الرحمن پڑھ لیا کرو، سورۃ بقرہ کی چند آیات کی تلاوت کر لیا کرو۔ دیکھنا جب تم خود روزانہ بنیاد پر قرآن کی تلاوت کرو گے
پھر اللہ تمہاری روزی میں برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ مدرسے سے ایک دن بچے آئیں گے، وہ ایک دن بچے آ کے پڑھ کے چلے جائیں گے، ایک دن برکت آ جائے گی، بعد میں پھر وہ برکت سے خالی رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں خود معمول بنائیں کہ قرآن پڑھیں، اور پھر دیکھیں اس قرآن کو پڑھنے والے جس نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا، اللہ نے اس کو نصیحت عطا فرمائی۔ جس نے اس قرآن سے حکمت اور دانائی تلاش کرنی چاہی، اس نے اس قرآن سے حکمت اور دانائی کو تلاش کیا۔ جس نے اس قرآن سے تاریخ کو تلاش کرنا چاہا، اس نے پوری دنیا کی تاریخ قرآن سے نکال ڈالی۔ جس نے قرآن سے مسائل سیکھنا چاہے، اس نے قرآن سے اپنی زندگی کے سارے مسائل حاصل کر لیے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن وہ چیز ہے، قرآن وہ کتاب ہے، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے، اس کو جس آدمی نے جس مقصد کے لیے پڑھا، یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے۔ لیکن ہم قرآن سے پڑھنے سے پیچھے ہو گئے، قرآن کو ہم نے ثانوی حیثیت دی، قرآن کو ہم نے جو حیثیت دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی، تو اسی وجہ سے آج پریشانیاں ہمارے گھروں میں ہیں۔ آج بھی اگر کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ دیکھوں، تو میرے بھائیوں یہ قرآن میرے محبوب کا آج بھی زندہ و جاوید معجزہ ہے، جو آج بھی اپنی حالت میں موجود ہے۔ کیوں؟ میرے رب کا فرمان ہے، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن خود بھی عزت والا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن عزت والا ہے اور ایک کتاب میں بند ہے۔ قرآن عزت والا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کریم عزت والے کو کہا جاتا ہے، قرآن عزت والا ہے۔ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے انہ لقرآن کریم، قرآن عزت والا ہے۔ کتنی عزت والا؟ اتنی عزت والا میرے بھائی کہ یہ قرآن اتنی عزت والا ہے، اتنی عزت والا ہے، اتنی عزت والا ہے، جو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ اس کی برکت سے اسے بھی عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ سب نے نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا، ہم نے ان کو کتنی عزت دی، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بزرگ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ہم اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں تو گھر والے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوں، کام کاج نہیں کہا جاتا کہ چلیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن عزت والا ہے۔ میرے بھائی قرآن خود بھی عزت والا ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی عزتوں والا ہو جاتا ہے۔ کتنی عزتوں والا، کتنی عزتوں والا، اتنی عزتوں والا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ وہ بچے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا، قیامت کا دن ہوگا وہ حفظ کرنے والے بچے، قرآن کو حفظ کیا، اس کو یاد رکھا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم دے گا اے دنیا میں قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کے قاری آنا، جس طرح دنیا میں تسلی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے سوز و گداز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، میری جنت میں چڑھتا چلا جا، ایک ایک آیت کے بدلے ایک ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا، تو قرآن پڑھتا جا، درجے طے کرتا جا، جہاں پر قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے گی تیرا اللہ کی بارگاہ میں جنت میں وہ ٹھکانہ اور درجہ ہے۔ اور بچے نے قرآن پڑھا، بچے کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی، والدین نے اپنے بیٹے کو گھر سے اٹھایا، یونیفارم پہنایا، مدرسے میں بھیجا، ضرورتوں کا خیال رکھا اور کہا بیٹا تو نے قرآن پڑھنا ہے۔ اب والدین نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے مدرسے میں بھیجا، تو اب اللہ ان والدین کو کیا عزتیں عطا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو
نور کے تاج پہنائے جائیں گے، وہ اتنے نورانی تاج ہوں گے کہ سورج اور چاند کی روشنی ان تاج کے سامنے مانند پڑ جائے گی، ہلکی پڑ جائے گی۔ اس تاج کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، چاند سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ پوچھا جائے گا مولا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی عزتیں دی جا رہی ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی شانیں دی جا رہی ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھائی تھی۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب ایمانداری سے بتائیں، باپ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھانے کے لیے مدرسے بھیجے، حضور کی حدیث ہے قیامت کے دن اللہ اسے نورانی تاج پہنائے گا۔ سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو جس محبوب پہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ اس کے ماں باپ کو قیامت کو کتنی شانیں عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، امتی اگر اپنے بچے کو قرآن سکھائے تو اللہ قیامت کے دن نورانی تاج پہنائے گا، اور جن کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ ان کی ماں آمنہ کو، ان کے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو قیامت کو کتنی شانیں اور عظمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ انسان کی عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ ان کو بڑی عزتیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، جو بات چل رہی ہے، قرآن خود بھی عزت والا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن خود بھی عزت والا ہے، قرآن کے ساتھ ملنے والے بھی عزت والے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن قرآن رب کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے وہ فلان جگہ سے آ رہا تھا، ایک جگہ پہ میں نے آرام کیا، اچانک مجھے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کوئی مجھے نظر نہیں آیا، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کہاں ہو رہی تھی اور پڑھ کون رہا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، جہاں پہ تم ٹھہرے تھے وہاں پہ ایک بندے کی قبر ہے، اس کا زندگی میں معمول یہ تھا وہ روزانہ شام کو سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور اب اس کی قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ عزتیں عطا فرمائے تو میرے بھائیوں قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر لیں، پختہ کر لیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، مستند علماء حق سے قرآن کے مسائل سیکھیں، پھر ان پہ عمل کریں، تو میرے بھائیوں یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی، قبر کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، حشر کی زندگی بھی عزت والی ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ قرآن خود بھی عزت والا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور جو شہید ہوتا ہے اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے نماز فجر کے بعد سورہ حشر کی آخری آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا ھو ان کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھا، صبح فجر کے بعد پڑھا، مغرب سے پہلے موت آ گئی اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ نماز مغرب کے بعد اس نے پڑھا تو فجر تک اسے موت آ گئی اللہ اسے درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو محروم نہیں رہنے دیتا،
نامراد نہیں رہنے دیتا۔ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو، قرآن اپنے محبت کرنے والوں کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، قیامت کے دن بھی یہ قرآن عزتیں عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، بلکہ آج 1450 سال تک اور قیامت کی صبح تک میرے رب کا کھلا چیلنج ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ۔ اے قرآن میں شک کرنے والو، اگر تم سچے ہو اس قرآن کی کسی ایک سورت کی مثل کوئی سورت لے کر آؤ۔ تم یقیناً نہیں لا سکو گے اور لا بھی نہیں سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن وہ کتاب ہے، وہ رب کا کلام ہے، وہ میرے اللہ کا کلام ہے جس کا ثانی اس کائنات میں نہیں ہے۔ یہ قرآن اپنے اعجاز میں، اپنی فصاحت و بلاغت میں بے مثل ہے، اس کے مثل کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لوگوں کی کلام کی مثل کلام ہو سکتا ہے، حضرات گرامی میرے رب کے کلام کے مثل کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ بے مثل ہے، اس کی مثال کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے چیلنج کو قبول کر کے انتھک سر توڑ کوششیں کی کہ ہم اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت کو تیار کر لیں، نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اگر کر سکیں تو قرآن کا چیلنج جو ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن آج بھی لوگوں کو یہ چیلنج دے رہا ہے، اگر تم قرآن میں شک کرتے ہو اس کی مثل سورت کی لے کر آؤ۔ لیکن جب وہ سورت لانے میں ناکام ہوئے، اس کی مثل سورت نہ تلاش کر سکے، قرآن کی مثل سورت نہ بنا سکے، قرآن کی مثل سورت تیار نہ کر سکے، اب انہوں نے اپنی ضد میں آ کر، ہٹ درمی میں آ کر، چاہیے تو یہ تھا اس کو مان لیتے، اس کی تعلیم کو قبول کر لیتے، اس کے احکامات کو مان لیتے، ماننے کی بجائے سرے خم تسلیم کرنے کی بجائے، اس کے احکامات کو قبول کرنے کی بجائے اب انہوں نے اس قرآن کی گستاخیاں شروع کر دیں۔ کبھی قرآن کو کہیں پھینکا جا رہا ہے، کبھی جلایا جا رہا ہے، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں قرآن کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کے ایمان کو تولا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، کیا مسلمان ابھی بھی قرآن سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں۔ معزز سامعین، ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، محبت سے قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اگر ہم قرآن سے محبت نہیں کریں گے، اللہ ہمیں بدل دے گا، اور لوگ آ جائیں گے وہ قرآن سے محبت کریں گے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، ہم عظمت قرآن کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی عظمت سن رہے ہیں، قرآن کی عظمت سن کر اپنے دلوں کو ایمان بخش رہے ہیں، اور ہمارے دل جو ہیں وہ خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں۔ کہ ان عورتوں کو نا نفلوں کا ٹائم بھی دینا ہے۔ یہ قرآن آج بھی اسی حالت میں ہے جس حالت میں نازل ہوا، اور قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ بدلنے والے خود بدلے جائیں گے، لیکن یہ قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ یہ قرآن میرے رب کا کلام ہے، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل ہوا ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت سے قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سیکھ کر یاد رکھنے اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ قرآن سیکھنے والا اور پھر سیکھ کر قرآن سکھانے والا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں وہ دنیا میں بہترین ہے، اور جس کو حضور بہترین کہیں وہ بہترین ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں، قرآن سیکھنے کے ذرائع تیار کریں، قرآن سکھانے کے لیے
ذریعہ بن جائیں، بچے قرآن سیکھیں، ہم ان کے وسائل پورے کرنے والے بن جائیں۔ بچے قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کے لیے وسائل مہیا کریں، ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ہم ان کے معاملات کا خیال رکھیں، تاکہ ہم ان کے وسائل کو پورا کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، اور بچے خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھ کر آگے لوگوں کو سکھائیں۔ جب یہ بچے قرآن سیکھ کر آگے لوگوں کو سکھائیں گے، آج پڑھ کر کل آگے پڑھائیں گے، تو معزز سامعین، ہم نے آج ان کے لیے سہولت فراہم کی، ہم آج ان کے لیے ذریعہ بنے، ہم نے آج ان کے لیے وسائل پیش کیے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ وسائل پیش کرنے والوں کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ بن جائیے، قرآن سے محبت کیجئے، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کیجئے، قرآن سیکھنے والوں سے محبت کیجئے، قرآن سکھانے والوں سے محبت کیجئے، اور محبت کے ساتھ قرآن خود بھی سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ پھر دیکھنا یہ پریشانی کس چیز کا نام ہے؟ نو ٹینشن۔ پریشانی نہیں رہے گی جب ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جائے گا۔ پریشانی گھر میں اس لیے ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہے، ہم نے عارضی رکھا ہے، ہم نے قسم نیاں کے لیے قرآن رکھ لیا ہے، سو نیاں کے لیے قرآن کو رکھ لیا ہے، فیصلے کرنے کے لیے پرے پنچایت کے لیے قرآن لے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنا کردار ایسا رکھنا چاہیے، قسم نیاں تک بات ہی نہیں آنی چاہیے، انسان کو کھڑا ہونا چاہیے، اپنا کردار ایسا ہو کہ انسان کو قسم نیاں تک بات لے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے آج کی اس بابرکت رات کے طفیل ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی عظمتوں کا صدقہ اللہ امت مسلمہ کو پھر سے عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے کی اور قرآن سیکھنے کی اور سکھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب اس کے لیے سہولیات فراہم کرتے ہیں، وسائل پیش کرتے ہیں، قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے ذریعہ بنتے ہیں، اللہ ان کے وسائل کو بھی قبول فرمائے اور انہیں دنیا و آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ 12:30 بجے